السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، جس میں ہم نے ڈومیسٹک پولیٹکس اور پارلیمنٹری افیئرز کو ڈسکس کیا تھا، یعنی پاکستان کی پولیٹکس میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے جولائی میں اسے، اور پارلیمنٹری افیئرز جو بھی تھے پاکستان کے، وہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ پارٹ 2 ہے، اس میں ورلڈ لیڈرز کو بھی دیکھیں گے جو گلوبلی لیڈرز چینج ہوئے ہیں جولائی کے مہینے میں، اور اس کے علاوہ لوکلی بھی، ڈومیسٹکلی بھی پاکستان میں جو نیو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں انہیں بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہو از دا پرائم منسٹر آف کویت؟ کویت کے نیو پرائم منسٹر بھی آئے ہیں، شیخ احمد نواف۔ یہ بڑے بیٹے ہیں کویت کے جو رولر ہیں ان کے۔ کویت کے رولر کا نام ہے کویتی امیر کا نواف الاحمد الجابر الصبا۔ یہ ان کے بڑے بڑے بیٹے ہیں، اور انہوں نے بھی ریپلیس کیا ہے صبا الخالد الحماد الصبا کو۔ تو 24 جولائی 2022 کو شیخ احمد نواف کویت کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اس سے پہلے کویت کے انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ کویت ایک مڈل ایسٹرن کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے کویت سٹی، اور اس کی کرنسی ہے کویتی دینار۔ دین ہو از دا نیو پریزیڈنٹ آف سری لنکا؟ سری لنکا کے نیو پریزیڈنٹ ہیں رنیل وکرم سنگھے۔ رنیل وکرم سنگھے آئے ہیں راجا پکسا کی جگہ پہ۔ راجا پکسا 14 جولائی کو سری لنکا سے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، اور وہ سنگاپور میں موجود ہیں اس وقت۔ تو ان کے جانے کے بعد انہیں پہلے ایکٹنگ پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا تھا، لیکن اب 20 جولائی 2022 کو رنیل وکرم سنگھے کو سری لنکا کی پارلیمنٹ نے پریزیڈنٹ منتخب کر لیا ہے۔ یہ اس سے پہلے سری لنکا کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اب سری لنکا میں ان کے منتخب کیے جانے پہ پروٹیسٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سری لنکن پبلک کی نظر میں یہ بھی ذمہ دار ہیں، سری لنکا میں جو کچھ بھی ہوا ہے، سری لنکا جیسے کہ ڈیفالٹ کر گیا تھا، تو اس کی ذمہ داری ان کے اوپر بھی عائد کرتی ہے سری لنکن پبلک۔ تو رنیل وکرم سنگھے نئے پریزیڈنٹ ہیں سری لنکا کے۔ سری لنکن ایک ساؤتھ ایشین کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے کولمبو، اور اس کی پارلیمنٹ کا نام ہے پارلیمنتوا۔ دین ہو از دا پرائم منسٹر آف سری لنکا؟ سری لنکا کے نیو پرائم منسٹر بھی آئے ہیں دنیش گناوردنے۔ دنیش گناوردنے راجا پکسا جو کہ سری لنکا کے پریزیڈنٹ تھے، جو بھاگ گئے تھے ملک چھوڑ کر، یہ انہی کے دوست سمجھے جاتے ہیں۔ 22 جولائی 2022 کو انہیں پرائم منسٹر منتخب کر لیا گیا ہے سری لنکا کا۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سری لنکا میں صرف فیس چینج دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن بیسیکلی جو رولنگ پارٹی تھی راجا پکسا کی، اسی کے امیدوار پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی پوسٹ پر سامنے آ رہے ہیں۔ دین ہو از دا 15th پریزیڈنٹ آف انڈیا؟ 15th پریزیڈنٹ انڈیا کی ابھی بنی ہیں درپدو مرمو۔ 25 جولائی کو ان کی حلف برداری تھی، اور 25 جولائی کو انہوں نے اوتھ لیا ہے ایز 15th پریزیڈنٹ آف انڈیا۔ یہ فرسٹ ٹرائبل پریزیڈنٹ ہیں اور سیکنڈ فیمیل پریزیڈنٹ ہیں انڈین ہسٹری میں۔ تو این ڈی اے کی یہ پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ تھی، اور انہیں منتخب کر لیا گیا ہے ایز دا 15th پریزیڈنٹ آف انڈیا۔ ماریو دراگی واز اے پرائم منسٹر آف وچ کنٹری؟ ماریو دراگی اٹلی کے پرائم منسٹر ہیں۔ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے 21 جولائی 2022 کو۔ ابھی بھی یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، لیکن 21 جولائی 2022 کو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ اس ریزگنیشن کی وجہ بنی تھی ایک ووٹ آف کانفیڈنس جو کہ یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن 2 سے 3 پارٹیز ایسی تھی، پارلیمنٹری پارٹیز، جنہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا ان کے اس ووٹ آف کانفیڈنس کا، جس کے بعد ماریو دراگی ریزائن کر گئے ہیں۔ ماریو دراگی ایک بڑا نام سمجھے جاتے ہیں، یورپ میں ایک سٹرونگ لیڈر ہیں، اور اٹلی کے لیڈر ہیں۔ اٹلی ویسے بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے یورپ میں۔ 13 فروری 2021 کو یہ اٹلی کے پرائم منسٹر بنے تھے، اور 21 جولائی 2022 کو انہوں نے ریزائن کیا ہے۔ کیپٹل اٹلی کا روم ہے، کرنسی اٹلی کی یورو ہے۔ دین برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن نے کب ریزائن کیا ہے؟ یہ 7 جولائی 2022 کو ریزائن کر گئے ہیں۔ ان کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے خلاف ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، جس کے بعد سے ان پہ کرٹیسزم کیا جا رہا تھا ان کی اپنی ہی جماعت یعنی کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے۔
جس کی وجہ سے یہ ریزائن کر چکے ہیں. اس کے بعد ابھی بھی یہ بھی ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت برطانیہ میں الیکشنز جاری ہیں. تو الیکشن میں یہ دو کینڈیڈیٹس ہیں، لیز ٹرس اور رشی سناک. تو ان دونوں میں سے یہ رشی ہیں، یہ لیز ٹرس ہیں. اب ان دونوں میں سے ایک ہوگا فیوچر پرائم منسٹر برطانیہ کا. تو اس وقت الیکشن جاری ہیں برطانیہ میں اور جو ٹاپ 2 کینڈیڈیٹس ہیں اس وقت وہ ہیں لیز ٹرس اینڈ رشی سناک. Appointed President of Financial Action Task Force T. Raja Kumar is from which country? T. Raja Kumar یہ Financial Action Task Force FATF کے نیو پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا تعلق ہے سنگاپور سے. 1 جولائی 2022 کو یہ FATF کے پریزیڈنٹ بنے ہیں اور انہوں نے ریپلیس کیا ہے ڈاکٹر مارکس پلیئر کو. FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو کہا جاتا ہے. اٹ واز فاؤنڈیڈ ان 1989 اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے پیرس فرانس میں. US ایمبیسڈر ٹو پاکستان کون ہیں؟ یہ ڈونلڈ بلوم ہیں اور 1 جولائی 2022 کو ڈونلڈ بلوم نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ابھی ایک ملاقات کی تھی. یہ مئی 2022 میں پاکستان آئے تھے اور یہ USA کے 4 سال بعد 2018 کے بعد پہلے پرماننٹ ایمبیسڈر ہوں گے جو کہ پاکستان میں موجود ہیں. دین یہ پاکستان میں لیڈرشپ میں کیا کیا چینجز آئی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان میں کیا نیو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اب یہ دیکھ لیتے ہیں. ہو از دا 22nd CM آف پنجاب؟ پنجاب کے 22ویں وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی. یہ ہم نے پارٹ 1 میں بھی دیکھا تھا. 26 جولائی کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا اور اس کے بعد 27 جولائی کی صبح پرویز الہی نے حلف لے لیا تھا ایز دا CM آف پنجاب. تو پرویز الہی اب چیف منسٹر پنجاب ہیں. ہو از دا اسپیکر آف پنجاب اسمبلی؟ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں سبطین خان. 29 جولائی 2022 کو سبطین خان کو منتخب کر لیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا اسپیکر. 185 ووٹس انہوں نے لیے ہیں اور انہوں نے ہرایا ہے سیف الملوک کھوکھر کو جن کا تعلق تھا نون لیگ سے. تو پنجاب اسمبلی کے نیو اسپیکر ہیں سبطین خان. ہو از الیکٹڈ ایز دا ڈپٹی اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی؟ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف نو ٹرسٹ موشن لائی گئی تھی جو کہ کامیاب ہو گئی تھی. اس کے بعد 30 جولائی کو وہ نو ٹرسٹ موشن آئی تھی. اس کے بعد 31 جولائی کو واسق قیوم عباسی کو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب کر لیا گیا ہے. یہ ان اپوزڈ منتخب ہوئے ہیں، یہ ہم نے پارٹ 1 میں بھی دیکھا تھا. تو ڈپٹی اسپیکر ہیں واسق قیوم عباسی پنجاب اسمبلی کے. Who is appointed as the new chairman of National Accountability Bureau? آفتاب سلطان کو نیب کے نیو چیئرمین لگا دیا گیا ہے. 21 جولائی 2022 کو فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دی ہے. آفتاب سلطان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ایز نیو چیئرمین آف دا نیب. جاوید اقبال تھے ان سے پہلے، یہ ریپلیس کر رہے ہیں جاوید اقبال کو. جاوید اقبال لیکن 4 جون کو آلریڈی ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے اور وہ جا چکے ہیں. آفتاب اقبال اس سے پہلے IGP پنجاب بھی رہ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ نیب کو دیکھ لیں. نیب واز فارمڈ ان 1999 اور اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے. واٹ از دا نیم آف نیو IGP پنجاب؟ فیصل شاہکار کو 22 جولائی 2022 کو نیو IGP پنجاب لگایا گیا ہے. انہوں نے ریپلیس کیا ہے راؤ سردار علی خان کو. اس سے پہلے یہ IG ریلوے پولیس بھی رہ چکے ہیں اور اب 22 جولائی 2022 کو راؤ سردار علی خان کی جگہ پہ یہ آ گئے ہیں ایز دا نیو IGP پنجاب. تو فیصل شاہکار پنجاب کے نیو IGP ہیں. ہو ہیز بن گیون دا چارج آف CCPO لاہور؟ CCPO لاہور آئے ہیں غلام محمود ڈوگر. یہ اس سے پہلے بھی CCPO لاہور رہ چکے ہیں. انہوں نے ابھی ریپلیس کیا ہے بلال صدیق کمیانہ کو اور 29 جولائی کو ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے. دین نیو چیئرمین آف HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نیو چیئرمین آئے ہیں ڈاکٹر مختار احمد. ڈاکٹر مختار احمد کو 29 جولائی 2022 کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے ایز دا نیو چیئرمین آف ہائر ایجوکیشن کمیشن. HEC فارم کی گئی تھی 1974 میں اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں.
Who is appointed as the new chairman of Kashmir Committee? کشمیر کمیٹی کے نیو چیئرمین آئے ہیں سید باسط شاہ بخاری۔ 14 جولائی 2022 کو پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی نے ایک نو کانفیڈنس موشن پاس کی تھی اگینسٹ دا پریویس چیئرمین آف کشمیر کمیٹی شہریار افریدی، جس کے بعد شہریار افریدی کو ہٹا دیا گیا تھا اور اسی کمیٹی کی جانب سے سید باسط شاہ بخاری کو اپائنٹ کر دیا گیا تھا ایز دا نیو چیئرمین آف کشمیر کمیٹی۔ تو اب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں سید باسط شاہ بخاری۔ تو یہ تھے دوستو جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز کا پارٹ 2، جس میں ہم نے نیو لیڈرز اینڈ اپوائنٹمنٹس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرا پارٹ جولائی 2022 کے کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہوگا، امپورٹنٹ سمٹ سے ریلیٹڈ، جس میں ہم دیکھیں گے جو بھی اہم میٹنگز ہوئی ہیں جولائی کے مہینے میں، ان سب کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پارٹ 1 میں ہم ڈومیسٹک پولیٹکس اور پارلیمنٹری افیئرز کو آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلے لسٹ ریفر کر لیجئے گا۔ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ان تمام پلیٹ فارمز پہ۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔